اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ علم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج سے نیو سورہ شروع کریں گے، سورہ فتح 48 سورہ آف دا قرآن ہے، جس میں 4 رکوع ہے اور 29 آیات ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے سمجھا تھا کہ قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو 7 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے، مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس بنائے گئے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا گروپ چل رہا ہے وہ 4 مکی اور مدنی صورتوں کا گروپ ہے، جس میں 10:3 یعنی 10 مکی اور 3 مدنی، 3 مدنی صورتوں میں یہ 2nd مدنی صورت ہے۔ تو اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ سورہ جو بھی ہم پڑھ رہے، آیتیں جو بھی ہم پڑھ رہے، تو اس کا کانٹیکسٹ ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کانٹیکسٹ یعنی جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت کیا حالات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا مرحلہ چل رہا تھا، اور صحابہ کرام کا عمل کیسا تھا آپ کے حکموں پر، تو ان سب کو ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے بائیوگرافی آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر واقعہ ہمیں بہت بخوبی پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن سمجھ رہے یا تفسیر سیکھنے سمجھنے والے ہیں، اور قرآن کو ڈیپتھ میں سمجھنا ہر مسلمان کا فرض ہے نا، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ بخوبی پتہ ہونا چاہیے، تو ہی ہمیں قرآن کی آیتیں اور صورتیں اور اس میں اللہ رسول کا مراد کیا ہے وہ بخوبی سمجھ آئے گا۔ جب سمجھ آئے گا تو ہی زندگیوں میں ہمارے بدلاؤ دکھے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت اس صورت میں جو اللہ کی مراد ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، اس کو سمجھنے والا بنائے اور اس کے فہم کو حاصل کرنے والا بنائے، اور اس میں جو تعلیمات ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ہے تو ہمیں ڈو کرنے والوں میں شامل کرے اور ڈونٹس سے بچنے والوں میں شامل۔ تو فتح یعنی وکٹری کو کہتے ہیں، کامیابی کو کہتے ہیں، اور اس میں ٹریٹی آف حدیبیہ جو ہوا تھا اس کو فتح مبین کے نام سے یاد کیا ہے قرآن نے۔ فتح مبین یعنی گرینڈ وکٹری، بہت ہی اعلیٰ کامیابی کر کے مخاطب کیا ہے، یاد کیا ہے قرآن نے۔ سورہ کی تفسیر پڑھنے کے پہلے ہم جانیں گے تو یہ گرینڈ وکٹری کے واقعات کیا ہیں۔ ویسے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے، سیرت ہم نے کئی بار سنا بھی ہے، لیکن ایز اے ریمائنڈر دین کی باتیں ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے، جیسے بتکا ہوا گھوڑا بھاگ کر نکل جاتا ہے، اتنی تیزی سے ہمارے ذہنوں سے قرآن اور اللہ تعالیٰ کی باتیں نکل جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہر وقت ہمیں نیا ہی لگتا ہے، چاہے سیرت کے واقعات ہو یا پھر قرآن ہو، تفسیر جو ہم پڑھتے ہیں، ہر وقت ہمیں نیا ہی محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں جو صلح حدیبیہ ہوا ہے اس کے واقعات کیا ہیں، سرسری ایک ریمائنڈر کے طور پر روشنی ڈالیں گے۔ جو نہیں سنے ان کو معلومات ہو جائیں، اور جو سنے ہیں ان کو ریمائنڈر ہو جائے، تاکہ آگے جو سورہ ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہمارے لیے بہت اچھے سے سمجھ آ جائے انشاءاللہ۔ تو اس واقعے کو ہمیں سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری میں چلے آتے ہیں۔ مکے کی 13 سال کی زندگی تھی اور مدینے کی 10 سال کی زندگی ہے، اور 13 سال کی زندگی میں کیا کیا ہوا ہم نے مکی صورتوں میں بخوبی پڑھ لیا ہے۔ اب یہاں پر صرف مدنی زندگی کا ذکر کریں گے۔ مدنی زندگی جو 10 سال کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے تقریباً جنگوں سے گھری ہوئی ہے، اور 10 سال بھی جنگوں سے گھرے ہوئے ہیں، غزوات، سریے۔ تو مدینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، جیسے ہم نے سورہ محمد پیچھے ہم نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جنگ کا حکم دیا گیا تھا۔ تو پہلی ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قتال کا، جنگ کا حکم دیا ہے۔
دوسری ہجری میں اس کو تکمیل کرتے ہوئے اس میں غزوہ بدر ہوا تھا 2 ہجری میں، اور 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا۔ اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا تھا۔ اسلام کے لیے ایک چینج آ گیا تھا یہاں سے غزوہ خندق سے۔ غزوہ خندق کا جو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں بری طرح سارے قریش اور یہودی اور جو قبائل عرب کے اکٹھا ہوئے تھے مسلمانوں کی چھوٹی سی بستی کو تباہ کرنے کے لیے، ان کی دردناک شکست ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تیز ہوا کے ذریعے اکھاڑ کے پھینک دیا اور سب بھاگ نکلے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اب کوئی تم پر حملہ نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اب کچھ ہوگا تو وہ تمہارے طرف سے ہوگا، تو اب تم ہی ان پر چڑھائی کرو گے۔ تو اچھا، اس کے بعد غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو مستلق ہوا تھا 5 ہجری میں۔ جو بنو مستلق ہوا تھا اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت کا واقعہ ہے وہ ہوا تھا اس میں۔ تو یعنی غزوہ خندق میں جو کافروں کو بری طریقے سے شکست ہوئی تھی، تو اس کے نتیجے میں اب کافروں کو یہ بات سمجھ آئے، بہت غور سے سنیں، یہ بات ان کو سمجھ آ گئی کہ اب ہم مسلمانوں سے کوئی لڑ جھگڑ نہیں سکتے۔ منافق نے کیا کیا، عبداللہ بن سبا نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اٹیک کرے۔ تو ان کے بیویوں کے تھرو اور جو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوجہ سے جو نکاح کیا تھا وہ تہمتیں لگانا ان کا شروع ہوا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس نے تہمت لگائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیے پھر اللہ تعالیٰ نے برات کی آیتیں اتاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد آج دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے، جب بھی تکلیف میں آتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تسکین دینے کے لیے، ان کے دل کو سکون دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ان پہ نعمت کا ذکر کرتے۔ جیسے ہم نے مکی زندگی میں دیکھا، طائف میں اتنا ستائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے معراج پہ لے کے گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ان کو ایک خوشی دیے۔ تو اس طرح جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، آپ اس سچویشن میں بہت پریشان تھے کہ ان کی بیوی کے ساتھ ایسا لوگ کر رہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشی دی۔ ایک خوشی کیا تھی، 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اور صحابہ کرام عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ خواب میں آپ نے بال کٹواتے ہوئے دیکھا، قربانی کرتے ہوئے دیکھا، احرام میں دیکھا۔ تو یہ خواب آتا ہے سیرت میں کہ 2 سے 3 دن تک مسلسل آپ دیکھ رہے تھے۔ انبیاء خواب دیکھتے، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت بھی کیا اور ارادہ بھی کیا اور اعلان کیا صحابہ کرام میں کہ سب تیار ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں ایک جوش بھی تھا ان کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، یہ 6th ایئر ہے، 6 ایئرس میں عمرہ نہیں ہوا، کیونکہ مکے والے آنے ہی دے رہے نہیں تھے نا، اور جنگیں چھڑ رہی تھی بار بار۔ جب عمرے کا حکم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، تو اپنے آبائی وطن کو جانا، اور وہاں پر پھر حرم مکہ، طواف، عمرہ، اس کا پھر جوش آ گیا تھا صحابہ کرام میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، تو بڑی جوش سے انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں مورل آف دا سٹوری بھی ساتھ ساتھ ہم سمجھتے جائیں گے اور اپنے ایمان کو ٹٹولتے بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا، خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اب دیکھیں غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا، سارے عرب کے جو بھی قبائل تھے وہ سب دشمن ہو گئے تھے نا۔ چھوٹی سی جو مدینے کی چھوٹی سی بستی تھی، اس کو تباہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے آگے تھے نا۔ جب آگے تھے مطلب کیا ہے، اگر مسلمان نکلیں گے تو ہر طرف سے ان کو جان کا خطرہ ہے، مطلب موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے۔ مدینہ سے اگر نکل رہے، مکہ آ رہے، خاص کر جہاں پہ قریش تو ان کے خون کے پیاسے تھے، تو موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور صحابہ کرام کے لیے بھی، لیکن وہ ڈرے نہیں۔ یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ مورل آف دا سٹوری کیا ہے، یہ ایمان اتنا انسان کو اندر سے بھی مضبوط کر دیتا ہے کہ آپ ڈرتے نہیں ہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، یعنی ایمان والوں کے اندر ڈر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہمارے اندر بہت دیکھا جاتا ہے نا، جب کوئی بھی اللہ کا فرمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عمل کرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں، لوگوں کا ڈر ہمارے اندر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں موت کے منہ میں جانے سے بھی ڈر نہیں رہے، تو ہم تو چھوٹے چھوٹے کام کرنے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ڈرتے ہیں۔ ہمارا ایمان کا جائزہ یہاں پہ لے کہ ہم کتنے کمزور ایمان والے ہیں، اور کیا یہ کمزور ایمان والے جنت میں جا سکتے ہیں؟ سوال ہے نا، اپنے ایمان کو ٹٹولیں۔ ہمیں یہاں پہ یہ بھی ایک مورل سمجھ آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی پیروی کرنا، اطیع اللہ کا مثال ملتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور صحابہ کی طرف سے اطیع اللہ اور اطیع الرسول۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کی بات مانی، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کا کیا مظاہرہ ہمیں دکھتا ہے؟ انہوں نے اللہ کی بھی بات مانی اور رسول کی بھی بات مانی، تو یہ ان کا جذبہ ہمیں یہاں پہ دکھتا ہے، نمونہ ملتا ہے۔ تو اسی نمونے کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی جو طرز عمل ہے اس کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ چلے جب لوگ تیاری کرنے لگے تو ایک منافقوں کا بھی گروپ ہے، انہوں نے کیا کہا، تم تو مطلب تم جا رہے ہو ابھی، لیکن تم واپس آنے کا ہمیں کوئی نشانی نہیں نظر آ رہی، مطلب تم جا رہے ہو، موت کے منہ میں جا رہے ہو، تم واپس نہیں آ سکتے، مکے والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یا پھر عرب کے قبائل تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یہود تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا ذکر آتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 12 میں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 1400، ایک روایت میں آتا ہے 1800، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1500، اور راج قول ہے کہ 1400 صحابہ تیار ہوئے تھے سفر میں جانے کے لیے، اور اس میں 3 صحابیات تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سفر میں ایک بیوی کو ضرور آپ رکھتے تھے، تو اس میں ام سلمہ کے ساتھ ساتھ 3 اور عورتیں تھیں، ام عمارہ، ام عامر اور ام منی ان کے ساتھ تھی۔ اتنا بڑا قافلہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے پہلا ذوالقعدہ کو 6 ہجری میں پیر کے دن، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ 70 قربانی کے جانور ساتھ تھے، جو ہدی کے جانور ہوتے وہ 70 انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس دور میں عمرے کے لیے بھی یہ جانور لے کے جاتے تھے ساتھ میں۔ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا تھا کہ حج میں قربانی دینا ہے، لیکن اس ٹائم پہ عمرے میں بھی قربانی دیا جاتا تھا۔ مارچ 628 AD آفٹر کرائسٹ یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آنے کے لیے میقات کون سی ہے؟ ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں پر آپ نے احرام باندھا، جانوروں کے گلوں میں قلادے ڈالے، پٹے ڈالے، اور تلبیہ پڑھ کر آگے بڑھے آپ اور صحابہ کرام۔ تو یعنی اب دیکھیں سامنے سب دشمن ہیں، ہر قبیلہ دشمن، کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے سجیسٹ بھی کیا تھا کہ آپ اسلحہ رکھ لیں، جنگی تلوار وغیرہ وہ چیزیں رکھ لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم عمرے کے نیت سے جا رہے ہیں، تو ہم کوئی ایسے تلوار وغیرہ نہیں رکھیں گے، ورنہ پھر سامنے والے کو یہ اندیشہ ہو جائے گا، یہ آئے تھے امن، لیکن اگر موقع مل گیا تو جھڑپا کرنے کی ان کی کوشش ہے، تو یہ نظر آئے گا، اس لیے ہم اسلحہ نہیں رکھیں گے اپنے ساتھ۔ تو کسی اسلحہ کے بغیر صرف 2 چادروں میں ان کا سفر ہو رہا ہے۔ دیکھیں کہ ایمان کی مضبوطی دیکھیں ان کی، اور اللہ کا حکم ہے تو سامنے کیا ہونا ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے، آگے بڑھ گئے۔ یہ ایسا ایمان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، لوگ کیا کہہ رہے وہ ہمیں بالکل بھی فکر نہیں ہونا ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ کام کر دینا بے دھڑک۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہے، تو ان کی پریشانی شروع ہو گئی۔ ان کی پریشانی کیا تھی؟ 3 ان کی پریشانیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ احرام میں ذی قعدہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا۔ عرب میں یہ تھا کہ وہ بہت حرام مہینوں کا احترام کرتے تھے، جنگ جدال کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر ان حرام مہینوں میں کعبۃ اللہ میں کوئی اپنا دشمن عمرے کے لیے آیا اس کو چھیڑتے نہیں تھے، باہر مل گیا، دوسرے مہینوں میں مل گیا اس کے تو قتل کر دیتے تھے، لیکن ان مہینوں میں دشمن بھی مل گیا تو اس کو چھیڑتے نہیں تھے۔ تو اب ان کی پریشانی کیا تھی؟ ایک تو یہ سب حرام میں ہے، دوسرا حرم مہینہ ہے،
اب ان کو ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ان کی پریشانی آج تک کی ہسٹری میں، یعنی عرب ہسٹری میں، عمرے کے لیے جو بھی آتا اس کو روکا نہیں گیا، عمرے کے لیے جو بھی آتا تھا اس کو کرنے دیا جاتا تھا۔ وہ بہت معیوب بات سمجھتے تھے کہ روکنا جو عمرے کی نیت سے آتے۔ اب یہ بھی پریشانی ہو گئی کہ ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے، تو آخر کرے تو کیا کرے، ٹھیک ہے۔ تیسری پریشانی یہ تھی اگر ہم نے ان کو عمرہ کرنے دیا تو ان کی تو ڈھاٹ بیٹھ جائے گی لوگوں میں، مطلب ہم کمزور ہیں، مسلمانوں کی ایک اہمیت آ جائے گی کہ مسلمان مطلب خندق میں اتنا ہونے کے بعد وہ ڈھاٹ سے آئے اور انہوں نے عمرہ کر کے گئے۔ تو 3 کنڈیشنز بھی پریشان کرنے والے تھے ان کو۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر کرے تو کیا کرے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھانپ ہو گئی کہ ان کی یہ پریشانی ایسی ایسی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کے ایک شخص تھے حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ مکے والوں کے ارادے معلوم کرنے کے لیے۔ تو وہ جب گئے انہوں نے ارادے معلوم کیے تو آ کر کہا ان کا ارادہ ہے کہ آپ کو عمرہ کرنے ہی نہ دے، سوال ہی نہیں، عمرہ کرنے کا پرمیشن دیں گے ہی نہیں۔ اور تو اور یہ ہے کہ وہ ذی طوا کے مقام پر آپ کی مخالفت کے لیے پہنچ گئے۔ ذی طوا مکے سے تھوڑا باہر آنے کے بعد ایک مقام ہے، وہاں پر وہ سب پہنچ گئے کہ اب مطلب لڑیں گے۔ تو انہوں نے یہ کوششیں شروع کر دی اور پہنچ بھی گئے ذی طوا کے مقام پر، وہاں پر ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت اسلام نہیں قبول کیے تھے، تو ان کو 200 کا لشکر دے کر بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بیٹھ جائے، مطلب ٹو بلاک دا روٹ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اس روٹ کو بلاک کرے۔ تو جب اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے راستہ بدل دیا، دوسرا روٹ لے لیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی مورل آف دا سٹوری کیا ہے، مطلب فتنہ ہونے کے چانسز آپ کو نظر آ رہے تو خاموشی سے ہٹ جاؤ، اس فتنے میں پڑنے سے بیٹر ہے کہ خاموش رہ جاؤ، ہٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، اپنا ڈائریکشن چینج کرو، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اپنے جو مقصد ہے اس کو چھوڑنا نہیں، ڈر کر پیچھے ہٹنا نہیں، ڈائریکشن چینج کرو۔ فار سپوز جیسے کوئی بات نہیں مان رہا ہے تو تھوڑے ٹائم خاموش بیٹھ جاؤ، پھر بعد میں سمجھانا شروع کر دو، لیکن آپ کا جو سمجھانا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر کی فکر کیا ہوتی تھی، لوگوں کو بتاتے جائیں، اللہ تعالیٰ کا دین بتاتے جائیں، یہ ٹارگٹ چھوڑنا نہیں ہے ہمارا۔ یہ لائف کا یہ مقصد جو ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو فریضہ ہے ہمارا، اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ فکر ہونی چاہیے کہ کب کون ملے گا، اس کو میں کس طریقے سے بتاؤں، اللہ کی طرف لے کے آؤں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ سالو ہو گیا۔ اچھا، جو روٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا، جس راستے میں نکلے تھے، وہ راستہ چھوڑ کر جو آسان راستہ تھا اس کو ذات حنظل کی گھاٹی کہتے ہیں، اس گھاٹی سے آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اور وہ گھاٹی مطلب ایک ویلی ہے، بہت ہی شارپ، مطلب وہاں سے نکلنا بہت مشکل، اس راستے سے تکلیفیں بہت تھی اس راستے میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے ہیں جوش دلانے کے لیے، اور وعدہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ گھاٹی عبور کرے گا اس کے لیے بخشش ہے اور جنت کا وعدہ ہے، اس کو میں بخشش کا بھی وعدہ دے رہا ہوں اور جنت کا بھی وعدہ دے رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام میں جوش ایسا تھا جنت کا، یعنی جنت کو پانے کے ایسے حریص تھے کہ انہوں نے وہ راستہ آرام سے عبور کر لیا، کراس کر لیا بغیر، مطلب بھاگے دوڑے جا رہے تھے بخشش اور جنت۔ مورل آف دا سٹوری، جو صحابہ کرام میں بخشش اور جنت کے حصول کی جو طلب تھی، جو خواہش تھی، جو جذبہ تھا، وہ ہم میں کسی میں نظر نہیں آتا نا۔ مطلب میجورٹی کی میں بات کر رہی ہوں، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے جو حریص ہے، جو اس کی فکر میں ہوں گے، لیکن اکثریت اپنے گھروں میں جا کے، اپنی زندگی میں جا کے تو وہ جذبہ نہیں ہے جیسا جو صحابہ کرام کا جذبہ ہے، جو ان کا فیلنگ تھی اس کو بخشش حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، جنت حاصل کرنے کی طلب خواہش نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو صحابہ کرام دیکھیں کس طریقے سے آگے بڑھے۔ مطلب بات کیا ہے،
یہاں پہ تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے میں بات کر رہی ہوں، ٹاپک سے ہٹ کے نہیں بلکہ بات وہی ہے، ایمان کو گرمانا۔ کوشش یہ کر رہی ہوں کہ آپ کا جو ایمان ہے اندر کہیں دبا ہوا، جیسے وہ انگارہ ہوتا ہے نا، بجھا ہوا انگارہ، تو اس پہ پورا ایش جم جاتا ہے، جب اس کو صاف کریں گے تو پھر وہ برائٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ایسی ہے کہیں کونے میں، لیکن اس پہ پورا ایش جمع ہوا ہے، بجھنے کو ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر وہ ایش ہٹانے کا کوشش کر رہی ہوں میں، اپنے ایمان کو گرمائے۔ ایک چنگاری کی ضرورت ہے، مطلب وہ چنگاری اگر جاگ گئی نا ہمارے اندر، پھر ہمارا دھن یہ فضول کی دنیا سے ہٹ کر جنت اور اللہ کی بخشش کے طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ وہ ایک گھڑی ہوتی ہے، ہماری کوششیں ہوتی ہیں، ہماری فکر ہوتی ہے، ہمارے دل سے تڑپ نکلتی ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، میں جنت حاصل کروں، میرا ٹھکانہ جنت ہو۔ زبان سے نہیں، وہ دل میں آنا، دل سے تڑپ آنا، پھر اللہ تعالیٰ وہ چنگاری جو سلگتی ہے نا، پھر انسان کی فکر سوچ اس کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے کیسے بخش دے، میں جنت کیسے حاصل کروں۔ تو یہ دنیا بہت پھیکی لگتی ہے، دنیا کے طرف وہ مطلب بس ہے، دنیا میں ہے لیکن دنیا کے طلبگار نہیں ہے، یہ سچویشن ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ تو صحابہ کرام کا دیکھیں، اتنا مشکل گھاٹی انہوں نے کراس کر دیا، کس کی چاہ میں؟ اللہ کی بخشش اور جنت کے چاہ میں۔ اللہ رب العزت ایسا ایمان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام آگے بڑھے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اور وہاں پر آپ کی جو اونٹنی تھی، قصوہ اس کا نام تھا، تو اس نے عادت کے خلاف کر دیا، یعنی وہ کبھی بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے اس کو کراس نہیں کرتی تھی، لیکن وہاں پر جا کر وہ بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ یاد آ گیا اصحاب فیل کا، کہ ان کے ہاتھی بھی اٹھ نہیں رہے تھے۔ مطلب یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ نہیں، مطلب اب یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو پھر آپ آگے بڑھو گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ آ گئی، اور وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہاں پہ رک جاؤ۔ بہرحال وہاں پر رک گئے، اور گھاٹی ہے، ڈیزرٹ ایریا ہے، تو وہاں پر پانی بھی موجود نہیں۔ عرب میں دور دور ویل نظر آئیں گے، کنویں نظر آئیں گے جو بالکل سوکھے ہوئے۔ تو مکے کا جو پہلے قافلے ٹریول کرتے تھے تو وہ کنویں کھود دیتے تھے، جہاں پہ کچھ پانی کا آثار نظر آ گئے، کنویں کھود دیتے تھے، وہ پھر آگے بڑھتے تھے، وہ رہ جاتا تھا، دوسرا قافلہ آتا تھا، پی لیا کرتا تھا۔ تو ایسے یہ پیاسے تھے، پانی ختم ہو گیا تھا، تو یہ معجزہ دیکھیں یہاں پر ایک ہوا ہے۔ تو ان کو ایک کنواں مل گیا، اور وہ صحابہ کرام گئے، اس میں سے پانی نکالے، بالکل تہ میں تھوڑا ہی پانی تھا، اور وہ سب پانی انہوں نے نکال لیا تو بالکل ہی وہ ڈرائی ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایک ڈول لے کے آؤ، اور ڈول میں کنویں کا پانی لے کر آؤ۔ پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن، یعنی جو تھوک ہوتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ملا دیا، اور کہا کہ یہ پانی لے کے جاؤ، اور عین جو ویل ہے، جو کنواں ہے، اس کے درمیان میں ڈال دینا۔ جیسے ہی اس میں ڈال دیا گیا، پانی جیسے چشموں کی طرح ابلنے لگا۔ دوسرے انبیاء کا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے معجزے ہمیں بخوبی یاد رہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے معجزے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے جو فنگرز ہے، اس سے کئی سارے چشمے پھوٹ نکلے تھے۔ اب یہ ویل میں آپ کا لعاب دہن ڈال دیا گیا تو پانی چشموں کی طرح ابلنے لگا، صحابہ کرام فل سیر ہو کے پی لیے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ مورل آف دا سٹوری، جب آپ اللہ پر توکل اللہ کر کے نکلو گے، آپ کو لگ رہا ہے کہ راستے نہیں ہے، مشکل ہے، بہت مطلب یہ کٹھن ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ راستے ایسے حیران کر دینے والا راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں توکل کرنا چاہیے، توکل بہت ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ بہت ضروری ہے۔ ہم اسباب پہ بلیو کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، تو یہاں پہ ہمارا پھر ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اور ہم اتنے سٹیبل نہیں ہوتے ایمان میں، استقامت پھر ہمارا ڈگمگا جاتا ہے۔ تو اللہ پر توکل بہت ضروری ہے۔
تو جیسے صحابہ نے کیا اس طریقے سے ہمیں کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال یہاں تک واقعہ ہوا۔ اس کے بعد جیسے حدیبیہ پہنچ گئے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، رک گئے۔ اب مکے والوں کے طرف سے یعنی 3 ایمیسریز آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کے لیے۔ مختلف قبائل کے سردار آپ سے ملاقات کے لیے آئے۔ پہلے بنو قزا کے سردار بدیل بن ورقہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ارادہ معلوم کیا کہ واقعی یہ عمرے کے لیے آئے، کوئی جنگ کے لیے نہیں آئے۔ تو انہوں نے پھر مکہ واپس گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ صرف عمرے کے لیے آئے ہیں اور مطلب ان کو عمرہ کرنے دو۔ یہ جو بدیل بن ورقہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویل وشر تھے، مطلب ان کو ایک دلی لگاؤ تھا، تو انہوں نے مکے والوں کو کہہ دیا کہ ان کو عمرہ کرنے دو۔ سیکنڈ جو ایمیسری آئے تھے وہ تھے احابیش قبیلے کے سردار حلیس بن علقمہ، ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں ایک اور نام بھی آتا ہے حلیش بن اکرمہ، ٹھیک ہے، کنانہ قبیلے کے ایک شخص تھے، سردار تھے، وہ آئے تھے۔ بہرحال 2 ناموں میں جو بھی ہے یہ آئے تھے سیکنڈ ایمیسری۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا، مطلب ان کے قبیلوں میں ایک چیز تھی کہ وہ قربانی کے جانور اور مطلب اللہ تعالیٰ کی جو نشانات کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحابہ کرام کو کہ یہ قربانی کے جو جانور ہیں ان کو جلدی جلدی کھڑا کرو اور ان کو سامنے کرو اور سب تلبیہ پڑھنا شروع کر دو۔ صحابہ نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حالت انہوں نے جانچی اور وہ فوراً پلٹ گئے اور جا کر انہوں نے قریش سے کہا کہ یہ اللہ کے گھر کی عظمت مان کر زیارت کے لیے آئے ہیں، اگر تم ان کو روکو گے تو احابیش تمہارا ساتھ نہیں دے گا، مطلب یہ آئے عمرے کے لیے، ان کو روکنا صحیح نہیں ہے، ان کو عمرہ کرنے دو، اگر تم نے نہیں کیا تو پھر میرا ساتھ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کے وہ ہٹ گئے۔ تو اور انہوں نے یہ بھی کہا اگر تم نے اللہ کی ان حرمتوں کو پامال کرو گے تو پھر عذاب کے تم مستحق ہو سکتے ہو، یہ کہہ کے وہ الگ ہو گئے۔ تیسرے ایمیسری انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، ان کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی قبیلے کے یہ شخص تھے، سردار تھے۔ انہوں نے بعد میں ایمان لے کے آئے۔ تو یہ 2 مقصد لے کے آئے تھے۔ پہلے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے کہ واپس چلے جائیں، عمرہ نہ کریں۔ دوسرا یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کے لیے آئے تھے۔ دیکھو آپ کے جو ساتھی ابھی آپ کے ساتھ ہیں نا، وہ اگر سامنے جا کے مکے والے کچھ کر دیں تو یہ تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ اکیلے ہو جائیں گے، لہٰذا کیا کرو آپ پلٹ کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پہ نا 2 واقعے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھے یہ باتیں سن رہے تھے، تو انہوں نے فوراً مطلب غصے میں آ کر انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اپنے بتوں کی، جو ان کی یہ تھی کہ لات حبل منات جو تھے بت تھے ان کی وہ شرمگاہوں کو چاڑتے تھے، وہ 1 ٹائپ آف ورشپ تھا ان کا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، مطلب ان کو غصہ آ گیا تھا نا کہ ہم مطلب صحابہ کرام تم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اپنے بتوں کی شرمگاہ چاٹو، جاؤ، ٹھیک ہے، تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت سارے احسان تھے، تو انہوں نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جیسے اس کی عادت تھی بات کرتے ہوئے سامنے جو بھی ہوتا تھا اس کی مطلب داڑھی ایسے پکڑنے، سہلانے، بعض کی عادت ہوتی ہے نا، تکیہ کلام ہوتا ہے، ایکشنز بھی تکیہ کلام کے ہوتے ہیں، تو داڑھی پکڑنے کی عادت تھی۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اس کے ہاتھ بڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف، اس نے اپنے تلوار لے کر ہاتھ پہ مارا کہ اے ناپاک انسان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک داڑھی کو ٹچ کر رہا ہے، ہٹا اپنا ہاتھ۔ تو ایکچولی پھر اس نے نا مغیرہ بن شعبہ کو ایک ٹانٹ دیا تھا، یہ تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے پہلے لوٹ مار کیے تھے اور وہ سب مال انہوں نے اس کے گھر میں، ایکچولی ایک کزن تھا اس کا، تو اس کے گھر میں وہ تھے، تو وہ ٹانٹ دیا تھا، میں نے تیرا ہیلپ کیا نا، ایسے کر کے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ آیا تھا، پہلا اس کا مقصد تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں کہ واپس بھیجنے کے لیے، یا پھر صحابہ کرام کے بارے میں ڈرائے کہ یہ ساتھ چھوڑ دیں گے۔
دوسری یہ تھی کہ تحقیق کریں آخر ان کا ارادہ کیا ہے، مسلمانوں کا جنگ کے ارادے سے تو نہیں آئے۔ تو جب اس کو پتہ چل گیا، اچھا یہ بات اس نے کی نا صحابہ کرام کے بارے میں، ڈرا کہ یہ لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے، تو صحابہ کرام نے کیا کیا، اس وقت آذان ہو گئی تھی، مطلب نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بنانے لگے تو جیسے وضو بنانے لگے تھے وہ پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے اپنے، سب مطلب 1400 صحابہ کرام تھے نا، سب ہاتھ بڑھا کر وہ پانی کا ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے تھوکا تو ایک صحابی نے وہ تھوک بھی کیچ کیا اور اس کو اپنے پورے باڈی پہ ملنے لگے، منہ پہ ملنے لگے۔ تو یہ جو عروہ بن مسعود تھا یہ دیکھ رہے تھے، مطلب ڈائریکٹ دیکھنا بھی اپنی ایک عزت کی آنا کی بات ہے نا، تو اس نے کنی نظروں سے دیکھنے لگا کہ آخر یہ لوگ کر کیا رہے۔ اس کام کا نا ایک روب بن گیا تھا اس پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ان کے صحابہ کیا ہے، کتنے چاہنے والے اور کتنے اوبیڈینٹ ہیں، ماننے والے، بات فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات منہ سے نکلتی ماننے والے اور کتنی چاہنے والے۔ تو یہ جب اس نے سچویشن دیکھا اور واپس گیا مکے میں، اس نے کہا مکے والوں کو، اللہ کی قسم میں نے قیصر اور کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا حال کسی کے جیسا نہیں ہے، مختلف ہے، ٹھیک ہے، ان کا حال بالکل مختلف ہے، ویسا نہیں ہے جو قیصر کسریٰ اور نجاشی کا حال ہوتا تھا۔ مطلب بادشاہوں کے پیچھے جو غلام ہوتے ہیں دل سے نہیں ہوتا نا، خوشی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہاں مجبوری ہے ورنہ سر قلم ہو جائے گا، پیسہ نہیں ملے گا، تو مجبوری سے بادشاہ کی وہ اطاعت کرتے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو کنیکشن تھا دل کی رضامندی سے وہ مانتے تھے، دل کی رضامندی اس میں شامل ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مورل آف دا اسٹوری، ہماری بھی دیکھیں، ہم جب بات کچھ بھی کرتے ہیں تو سامنے والے کی فکر ہوتی ہے، نہ سنتوں کی فکر ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی فکر ہوتی ہے، بلکہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے، جو بھی ہمارا رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے، اس کی فکر ہوتی ہے، انہیں برا نہ مانیں، انہیں کچھ یہ نہ کریں۔ بہرحال ہم اپنا منہ بند کرنا پسند کرتے ہیں لیکن سامنے والے کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتے۔ صحابہ کا حال کتنا مختلف ہے، وہ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس نے جا کر کہا ان سے، ایسی قوم ہے کہ وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے، ایک قطرہ نہیں گرنے دے رہے، اور 1400 صحابہ کو وضو کا پانی تو مل نہیں سکتا نا، تو کر کیا رہے تھے، جب وہ ایک پکڑ رہا تھا نا تو اس کے ہاتھ گیلے ہو گئے تو دوسرے وہ اپنے ہاتھ ان پہ مل کے وہ اپنے جسم کو لگا رہا تھا۔ مطلب ایک جوش ایسا صحابہ کرام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عزت تعظیم۔ اچھا، یہ عزت تعظیم کے پیچھے ہی نہیں پڑے رہتے تھے صحابہ کرام۔ اور پھر اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گفتگو کرتے تھے، جو بھی بات ان کے منہ سے نکلتے تھے، ایسے صحابہ کرام خاموش بیٹھتے تھے کہ جیسے مطلب اسٹیچو ہو، پرندے آ کر ان کے سروں پہ بیٹھے، اتنا خاموشی سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں۔ پھر یہ کہ مطلب جو بھی زبان سے ان کا نکلتا ہے، جھپکتے ہیں، لپکتے ہیں وہ اس بات پہ عمل کرنے کے لیے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا جوش، ان کا ایمان، اور مطلب ان کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہمارے لیے جنت لکھی ہوئی ہے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نافرمانی کریں گے، خواہش کرتے جائیں گے، جنت ملے گی۔ کیسے ملے گی کوشچن ہے، اپنے آپ سے سوال کرے۔ جب صحابہ کرام، مورل آف دا اسٹوری پھر کریں گے، خطرہ مول لے کے آگے بڑھے، اتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، راستے کی مشکلات انہوں نے برداشت کی، ہڑپے برداشت کیا، کیوں ہم تو چھوڑ دیتے نا، نہیں لڑائی ہو رہی چھوڑ دو، بس بات رہنے دو، جو جہاں جاتا مرنے دو، ٹھیک ہے، ایسی ہماری سچویشن ہوتی ہے۔ لیکن ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنے کا جوش ہوتا تھا، ان کے اندر فکر ہوتی تھی، اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، جنت حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ تو یہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں، دل سے دعا کریں، بس زبانی کلمے نہیں، دل سے دعا کریں کہ اللہ
ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت عطا فرما، جو صحابہ کرام کے اندر جوش تھا، جذبہ تھا، ویسا جوش، ویسی اطاعت ہمیں بھی نصیب فرما، عطا فرما۔ یہ 3 ایمیسریز تھے جو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب آپ واپس چلے جاؤ، یہ لوگ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ جو بات ہم کر رہے تھے، اس میں تو ہمارا حال ہے نا، ہمارا حال ایمان سے بہت، مطلب ہمارا ایمان وہ بجھا ہوا انگارہ جس پہ ایش جمی ہوئی، ویسا کیوں ہے؟ اس کے ریلیٹڈ ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے پہلے مسلمان کثرت سے ہوں گے، بہت بہت ہوں گے مسلمان، ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک ان کو مارنے کے لیے دوڑے گا۔ اب ہو رہا نا سچویشن، کیا ہو رہا پوری دنیا میں؟ دیکھ مسلمانوں کا حال، جو بھی قوم ہے مارنے کو دوڑتی ہے، مطلب ان کو صفحے ہستے سے مٹا دو، سب کی یہی کوشش ہے، نہیں ہے؟ اب صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ تم لوگ تنکے کی طرح ہلکے ہوں گے بہت، میجورٹی بہت ہوگی، لیکن تم لوگ ہلکے ہوں گے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہلکے ہوں گے مطلب کیا؟ تمہارا ایمان اتنا ہلکا ہوگا کہ ہر ایک تمہیں مار سکے گا، ٹھیک ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان بہت سٹرونگ تھا، بہت سٹرونگ تھا، اور ہمارا ایمان بہت ہلکا ہے، اس وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں، نہیں ہے؟ تو تنکے کی طرح ہلکے ہو جاؤ گے، تمہارے اندر وہن آئے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب دنیا اور کراہیت الموت، ہو بہو ہے، نہیں ہے؟ ہر ایک اپنا ٹٹولو۔ حب دنیا، دنیا کی محبت کتنی ہے ہمارے اندر، دنیا والوں کی محبت پھوٹ پھوٹ کے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ نہیں ہے؟ تو یہ چیز ہے، اس وجہ سے ہم ہلکے ہو گئے، ہمارا ایمان تنکے کی طرح، تنکا وہ جو ہوتا ہے نا ریس پارٹیکل جو دھوپ سے ہمیں نظر آتے ہیں کھڑکی میں، اتنے ہلکے، یعنی ایمان ہمارا ہلکا۔ وجہ کیا ہے؟ حب دنیا۔ تو دنیا سے ہمارا ڈائریکشن ہٹاؤ، پھر آخرت کی طرف ڈائریکشن ہوگا نا۔ جب تک ہم دنیا کی طرف ہمارا ٹارگٹ رہے گا، ڈائریکشن رہے گا، پھر تب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ اس کا علاج ہے دنیا کی محبت ہٹاؤ، دنیا کی لوگوں کی محبت ہٹاؤ، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ محبت ہٹے گی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ان بلٹ ہمارے اندر رکھا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنے کے لیے کہا کہ اس کو اتنا ہی رکھو، حد میں رکھو۔ لوگوں کی محبت، بچوں کی محبت، شوہر کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اس کی حد ہے، حد۔ ہم نے حد کراس کر دی، اس وجہ سے ہم تنکے کی طرح ہلکے ہو گئے، ہمارا ایمان ہلکا ہو گیا۔ اور کراہیت الموت، موت کا ذکر کرے، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، موت سے ڈر ڈر ڈر، یہ نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام دیکھیں اس میں مورل کیا ہے، نکلے نا، سارا عرب خون کا پیاسا تھا، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں تھی، آگے نکل گئے، موت کا کوئی ڈر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ہم ہو گئے تو شہید، شہادت ملے گی، مر بھی گئے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے اندر موت کی کراہیت یہ بہت بھری ہوئی ہے، تو اس کا ذکر کریں، یہ 2 چیزوں کو نکالیں، پھر ایمان ہمارا سٹرونگ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ 3 ایمیسریز آئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، 70 اور 80 لوگوں کا ایک گروہ آیا تھا رات کے وقت، اور ان کا مقصد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ پہ حملہ کرے، پتھراؤ پھینکے۔ تو یہ رات کے وقت پہاڑوں کے پیچھے چھپے ہوئے پتھراؤ پھینک رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو پکڑ لیا فوراً، ٹھیک ہے، پکڑ لیا اور ان کو معاف کر کے چھوڑ دیا، کوئی پنشمنٹ نہیں دیے۔ اس کا ذکر آتا ہے اسی سورہ فتح میں 24 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ روکے رکھے ان سے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہوا تھا۔ اس کے بعد ہوا تھا 80 لوگ جو تنیم کی طرف سے فجر کے وقت انہوں نے چھاپا مارا۔ یہ تو رات کے وقت آئے تھے، ایک روایت میں آتا ہے 40 to 50 ممبرز تھے، ایک میں آتا 70 to 80 تھے۔ اب دوسرا جو حربہ ہوا تھا اس میں 80 لوگ تھے جو تنیم کی طرف سے فجر کے وقت انہوں نے چھاپا مارا، تو وہ بھی پکڑے گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ 2 واقعات کا ذکر 24 آیت میں آتا ہے۔ مطلب اتنی ساری باتیں ہو رہی تھی، تو یہاں پہ مورل آف دا سٹوری کیا ہے کہ صحابہ کرام کا نہ ڈرے، نہ ان کا ایمان کمزور ہوا، انہوں نے ڈسپلین بھی نہیں توڑا، اور نہ غصے میں آئے، نہ انہوں نے
خوف زدہ ہوئے، ٹھیک ہے، یہ سارے ہمیں ملتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک شخص کو ہمارے طرف سے ایلچی بنا کر، یعنی ایمبیسڈر بنا کر یا ایمیسری بنا کر بھیجا جائے مکے والوں کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مجھ سے بیٹر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ اسلام نہیں قبول کیے تھے، بعد میں اسلام قبول کیے، ان کے بھتیجے ہوتے ہیں، اور جب یہ بات کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ مان سکتے ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر زیادہ، مجھ سے زیادہ ضبط اور تحمل کا مادہ ان کے اندر بہت موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجویز کیا اور ان کو بھیجا مکے کی طرف، ٹھیک ہے، کہ مکے والوں سے بات کریں، ان کو بتائیں، ان کو یہ یقین دلائیں کہ ہم عمرے کے لیے آئے اور عمرہ کریں گے، خاموشی سے نکل جائیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں پر، تو انہوں نے بات کی، پھر وہ باتوں میں مکے والوں نے عمرہ کرنے کی آپ کو پیشکش کی، بہت اصرار کیا کہ ٹھیک ہے ان کو چھوڑو، آپ تو عمرہ کر لو۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہم ارادے سے آئے سب عمرہ نہیں کریں گے تو میں نہیں کروں گا۔ تو یہ کہہ کے پھر باتیں ہونے لگی، گفتگو میں ٹائم لگ گیا۔ کیا ہوا؟ گفتگو میں ٹائم لگ گیا۔ جب ٹائم لگ گیا تو یہاں پہ رومر اٹھ گئے، افواہ اڑ گئی، پہنچ گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، انہیں آنے میں لیٹ ہو گیا تھا نا، تو یہاں پہ افواہ اٹھ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو ایکچولی عرب میں کہ ابھی بھی یہ سسٹم ہے کہ جو بھی ایمبیسڈر ہوتا ہے، جو بھی ایلچی ہوتا ہے کسی کا، کسی کنٹری کا، کسی قوم کا، کسی قبیلے کا، وہ اگر آتا ہے تو اس کو بہت عزت، احترام، اور اس کو بغیر مطلب کوئی تکلیف پہنچائے اس کا پیغام لینا اور اس کو واپس بھیجنا، یہ سسٹم ہے۔ اور اگر ایمبیسڈر کو کچھ خروج بھی آتی ہے تو پھر جنگیں چھڑ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جب عثمان رضی اللہ عنہ گئے واپس، شہید ہو گئے، یہ افواہ پھیلی، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک درخت تھا، اس کے نیچے بیعت لی، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ اور بیعت میں کیا ہوا، پلیج آف رضوان بھی کہتے ہیں، اس میں کیا ہوا کہ اب ہم جنگ کریں گے مشرکین کے خلاف اور کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، اب تو لڑائی ہوگی۔ تو اس کی پلیج ہوئی، اس کا بیعت ہوا۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پرومس لینا جس کو کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جھاڑ کے نیچے بیٹھے، 1400 صحابہ کرام دیکھے، ہر ایک آ کر بیعت کر رہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھے، 1400 آدمی ہاتھ ملا رہے، 1400 صحابہ کرام بیعت لے رہے، تو پھر آپ کا ہاتھ تھک جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھا سپورٹ کے لیے۔ پھر سب کا پلیج ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے یہاں پر تو وہ بھی ضرور بیعت لیتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں رکھ کے پلیج لیا، بیعت لیا۔ اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ اسلامک ہسٹری کے ڈائریکشنز کو چینج کرنے والا ایک پلیج تھا، مسلمانوں کو آگے بڑھانے کا ایک پلیج تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کا ذکر آتا ہے اسی سورت میں، آیت نمبر 10۔ اچھا دیکھیں، وہاں پر جب آئے تو کوئی اسلحہ تو ساتھ نہیں لائے تھے نا، احرام کی 2 چادریں تھیں۔ اب جنگ کا حکم دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے، تو صحابہ کرام کوئی پیچھے نہیں ہٹے، مطلب سب چلو اسلحہ نہیں بھی ہے تو ہم جنگ کریں گے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہمیں ماننا ہی ہے۔ تو یہ ہوتا تھا، صرف وضو کا پانی لے کر جسم کو لگاتے نہیں تھے، عقیدت اور محبت کے علاوہ عمل تھا ان کے اندر، یہ عمل ہی تھا جو آج تک اور قیامت تک ہم صحابہ کے نام کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں۔ یہ ایمان کو گرمائیں، اپنے جوش دلائیں، بتائیں کہ مجھے کام کرنا ہے، مجھے کچھ سیکریفائس دینا ہے، مجھے امتحان دینا ہے، پھر تو جنت ملے گی نا۔ تو ہینس
companions have proved their sincerity with this pledge. تو صحابہ کرام نے یہ بیعت سے انہوں نے اپنی سنسیئرٹی، اپنا ایمان، اپنا جو اطاعت کا جو مادہ ہے اس کو پروف کیا اور بتایا کہ ہم ہر وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے. یہ 1400 میں ایک تھے جد بن قیس، یہ صحابی، انہوں نے اکیلے نے بیعت نہیں کیا، ویسے صحابی ایمان قبول کیے تھے. یہ جا کے اونٹ کے پیچھے بیٹھ گئے اور وہاں پہ چھپنے لگے. ان کا کہنا تھا پہلے بھی کسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تو بولے کہ نہیں رومی عورتیں، مطلب عورتوں کا مجھے بہت زیادہ یہ ہوتا ہے، میں کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں، تو بہرحال آپ مجھے جنگوں میں شامل نہ کریں. اور روم کی طرف بھیجا تو رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہے تو میں فتنے میں پڑنے کا چانس ہے. بہرحال جنگوں میں آتے نہیں تھے، انہوں نے بیعت نہیں لی. پھر بیعت جیسے ہی ہوئی ادھر سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف آئے تو بہرحال یہ بات قریش کو پتہ چل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اتنے جوش میں انہوں نے یہ بیعت کی ہے اور صحابہ کرام سب تیار ہو گئے. اب تو مطلب جنگ ہو کر رہے گی. ان کو خوف ہو گیا نا، غزوہ خندق کے بعد سارے عرب میں مسلمانوں کا مطلب ایک ڈنکا بج گیا تھا، خوف آ گیا تھا، روب طاری ہو گیا تھا. تو اب انہوں نے سمجھا کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے سہل بن عمرو کی قیادت میں ایک وفد کو بھیجا، ایک گروپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، آپ جائیں اور ان سے صلح کریں، صلح کی باتیں کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے شرائط ہے، مطلب اب جنگ ختم کرو اور جا صلح کی پیشکش کرو. تو جب یہ آئے تھے سہیل بن عمرو، انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا تھا، تو وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جنگ نہ کریں، میں بعض صلح کی باتیں لے کر آیا ہوں، اگر آپ یہ بات مانیں گے تو پھر ہمارے لیے بھی اچھا ہے، آپ کے لیے بھی اچھا ہے. اگر جنگ چھڑ گئی تو کئی سارے معصوم جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، لوگ ہیں، وہ قتل ہو جائیں گے، کیوں خون خرابہ، صلح کر لیں گے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کے لیے بلایا، وہ انہوں نے لکھے اور مشرکین جو تھے اس میں سہیل بن عمرو وہ لکھوا رہے تھے، وہ لکھتے جا رہے تھے. اور اس کی آغاز ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھنا شروع کیے، تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ نہیں الرحمن الرحیم اس سے ہم واقف نہیں ہیں، بسم اللہ بس لکھا دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بسم اللہ لکھوا دیا. پھر سارے تحریر کروا دیے، لاسٹ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے. تو سہیل بن عمرو نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں، اگر رسول مانتے تو گڑبڑ کیا تھی، ہم رسول ہی تو نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، تو اگر رسول مانتے تو مخالفت نہیں ہوتی، اپوزیشن نہیں ہوتی، سب معاملات آرام سے ہو جاتا. تو دیکھیں اس بات پہ ذرا غور کریں، یعنی رسول اگر مانیں گے تو ہوگا کیا؟ اگر عرب کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ان کی باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا، انہوں نے جو بھی حکم دیا وہ عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اب یہ آج کے مسلمانوں سے میں کہتی ہوں بیٹر ہے، وہ کفار مشرکین بیٹر تھے، انہوں نے کلیئرلی منہ سے کہا تو صحیح کہ ہم رسول مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ ماننا ہے تو پھر ان کی باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا. اب ہم کیوں گئے گزرے ہیں آج کے دور کے مسلمان، ہم رسول مان رہے، یعنی منافقوں کا حال، رسول مان رہے لیکن زندگی میں منمانی ہماری ہی چلنی ہے، ہم اپنی منمانی کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہم ماحول کے حساب سے زندگی گزاریں گے، دین کے حساب سے نہیں گزاریں گے. ماحول ہے، سچویشن ہے، اپنا ایریا ہے، اپنے رشتہ دار ہے، اپنے اڑوس پڑوس ہے، ان کے حساب سے ہماری زندگی ہوگی، دین کے حساب سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا طریقہ ہے منافقانہ. اس وجہ سے ہم سے تو بیٹر یہ کفار تھے، مشرکین تھے، جو کھل کے تو کہا انہوں نے. اللہ رب العزت ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق، مطلب دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. تو اب ان کا یہ چیز تھی کہ عمرہ نہ کرنے دے، کیونکہ انا تھی ان کے اندر. انا یہ تھی کہ اگر ہم نے کرنے دیا تو ان کی تو پھر واہواہی ہوگی، ہم ہلکے ہو جائیں گے، ہماری ڈھاٹ ختم ہو جائے گی.
تو انا تھی، انا. تو یہاں پہ بھی مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ ہماری بھی انا آڑ آتی ہے، دین کے باتوں پر عمل کرنے کے لیے انا آڑ آتی ہے نا. یہ انا جیسے ہمارے 4 دشمن ہیں نا، اس میں انا بھی ہے. میں، میری مرضی، میں بول رہی ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میرا حکم ہے، میری بات مانو. تو جب میری آ جاتا ہے ہمارے اندر، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ تو نیچے چلے جاتے نا. تو ہم مومن کب کہلائیں گے؟ تب ہم یہ میری، میرا کو چھوڑیں گے. ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس گھوڑے کی طرح ہے. مسلمان اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو جدھر جس کی نکیل اس کا مالک پلٹاتا ہے ادھر وہ پلٹ جائے، تو اس کو مسلم کہتے ہیں. تو ہم مسلمان ہیں، اللہ جدھر پلٹاتا ہے ادھر پلٹنا ہے. چاہے دنیا کے کسی کونے میں، کسی خطے میں، کسی ایسے لوگوں میں، رشتہ داروں میں، جہاں پر بھی آپ رہو، جدھر اللہ موڑتا ہے ادھر موڑنا ضروری ہے. دین کی محفلوں میں بیٹھنا سننا بس ہو گئی بخشش، جنت میں چلے جائیں گے، نہ کوئی سیکریفائز، نہ کوئی مشکل ہم اٹھاتے ہیں دین کے راستے میں، جنت کے خواب دیکھتے ہیں، تو کیسے جنت ہمیں ملے گی؟ تو یہ انا تھی ان کے اندر، جو رسول کی بات نہیں مانتے تھے، وہی انا ہمارے اندر ہے. تو ہم سنتوں کو پامال کرتے ہیں، رون دیتے ہیں اور زندگی آرام سے گزارتے ہیں، رونتے ہیں، لٹرلی رونتے ہیں ہم سنتوں کو، اور روند کر اپنی مرضی چلا کر پھر جنت کے خواب دیکھتے. یہ انا پرستی ہے. اس انا کو ہمیں چھوڑنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا سہیل بن عمرو نے کہ آپ اگلے سال آ جائیں 7 ہجری میں، پھر آپ آ کر آرام سے عمرہ کریں، 3 دن آپ کو رہنے کا موقع دیا جائے گا. آپ اپنے ساتھ ٹریٹی آف حدیبیہ، ان کی کیا شرائط تھی اس کو دیکھتے ہیں. صلح حدیبیہ میں صلح کی کون سی باتیں تھیں. تو پہلی بات تھی، اس سال آپ عمرہ کیے بغیر، طواف کیے بغیر لوٹ جائیں. اگلے سال آپ آئیں اور 3 دن رہ کر عمرہ کر کے جائیں، اور اپنے ساتھ آپ تلواریں بھی لے کے آ سکتے ہیں، لیکن میانوں میں ہونا چاہیے. یہ پہلی بات تھی. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوکے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ مطلب کوئی بھی ٹرائب، جو عرب کا ٹرائب ہے، جو بھی قبیلہ ہے، وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتا ہے. اگر مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہے تو اس کی آزادی ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے. پھر اس کو کوئی ٹونٹ نہیں کرے گا کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے. یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. تھرڈ پوائنٹ تھا، قریش کا کوئی شخص اگر مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکے میں آ جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. یہ بالکل ان ایکول بات تھی نا، ان ایکول بات تھی. یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو اس کو واپس کر دیں، اور اگر کوئی کافر بن کے اگر مکہ چلے جائے تو اس کو چھوڑ دے. یہ کیا بات ہے؟ ان ایکول لگا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سیکنڈ اپنی آنکھیں بند کری، پھر بولے کہ ٹھیک ہے آگے. اب جب یہ بات ہوئی تو صحابہ کرام مطلب اتنا ان کو غصہ آنے لگا، آگ ببولا ہونے لگے کہ یہ ایسا ان ایکول بات کیسے ہو سکتی ہے. اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بھی کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں وہ خاموش بیٹھے رہے. پھر انہوں نے ایک اور شرط رکھی صلح کا، اور ایک پوائنٹ، 10 سال تک صلح رہے گی، یعنی کوئی ٹروس، کوئی جنگ نہیں ہوگا، جنگ بند رہے گی 10 سال تک. ہر ایک کو امن حاصل ہوگا، کوئی کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے گا. 10 ایئرس تک اب جنگ ختم، سٹاپ کر دیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. 4 باتیں تھیں جو بتائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. پھر لکھائی ہو گئی اور دونوں نے سائن کر دیے. ٹھیک ہے، سائن کیے نہیں، ابھی سائن کرنے والے تھے، مطلب اپروو ہونے والا تھا. اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش. یہاں پہ ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مورل ذرا دیکھیں، اور یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیں کہ جب آپ نے کہا کہ میں اسلام ایکسیپٹ کروں گا، مطلب مومن بنوں گا، پریکٹیکل مسلم بنوں گا، فوراً اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ فوراً اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں،
ٹھوک بجا کے کہ یہ جو اس نے بات کہی وہ صحیح کہی کہ نہیں کہی. تو امتحان تو ہے اس راستے میں. جب ہم نے اپنا ڈگ اس راستے میں رکھ دیا تو کانٹے تو ہے. پھولوں سے ویلکم جنت میں ہوگا، دنیا میں کانٹے بچھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھے. اور اس واقعے میں یہی بات ہوئی جب سائن نہیں ہوئے تھے، بس لکھا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ گئی. دیکھیں، سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو کئی ٹائم سے مکے میں مطلب بیڑیوں میں باندھ کر ان کو رکھ دیا گیا تھا، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا. کیوں؟ انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کو کہا جا رہا تھا کہ اسلام سے ہٹ جاؤ. اس بات پہ ان کو بیڑیوں میں جکیٹ کر رکھا گیا. تو وہ کسی طرح چھڑا کر سیدھے یہاں پر آئے جہاں پر یہ ٹریٹی لکھی جا رہی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اب ان کے ہاتھ پیروں میں بیڑیاں تھیں، زخموں سے چور تھا ان کا جسم، اور ان کا حالت جیسے بے کسی کی حالت تھی. اور مسلمانوں کے سامنے آ کر وہ گر پڑے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا، سہیل بن عمرو نے، نہیں، اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر میں یہ جو صلح ہے وہ میں نہیں کروں گا، اس سے ہم دور ہو جا رہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ابو جندل، یہ جو سہیل بن عمرو تھا، لکھی گئی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کتنا ضبط کیا. ان کے سامنے مار رہا تھا ان کا باپ سہیل بن عمرو، مار رہا تھا ابو جندل کو. اور یہ سب دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضبط کر رہے تھے. مطلب ان دا لائف بہت ساری ایسی سچویشنس آتی جہاں پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پر ہمیں خاموش ہونا ہے. اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلے گا، آگے چل کے رزلٹ اس کا بہت بیسٹ نکلے گا، اس کا جو مورلز ہوں گے بہت بیسٹ ہوں گے. تو یہ ہمیں بات سمجھ آنا چاہیے. تو وہ مار رہا تھا لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ آنکھ بند کرے اور انہوں نے خاموشی سے پھر آنکھ کھول کر کہا، ابو جندل صبر سے کام لو، خدا تمہارے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا. صحابہ کرام کا جوش دیکھے، جوش میں مطلب ایک مسلمان شخص کو اتنا مارا جا رہا، ان کا خون ٹپک رہا ہے، ان بھیڑیوں میں ان کی حالت ہے. مطلب ان کو پھر گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے تو وہ چیخ کر کہہ رہے تھے، مسلمانوں کیا پھر مجھے اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں اسلام لا چکا ہوں، کیا پھر مجھے کافروں کے بیچ پھینک دے رہے ہو؟ مطلب مجھے بچا لو، مجھے روک لو، میں مسلمان ہو چکا ہوں. وہ چیخ رہے، سب کر سکتے تھے. 1400 صحابہ وہاں پر موجود تھے، ان کو چاہے تو سب بچا سکتے تھے، لیکن یہاں پہ اللہ کا حکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. سب خاموش بیٹھے اور وہ گھسیٹتے ہوئے ان کو کھینچ کر لے کے گیا، اور ان کا باپ تو کچھ نہیں کر سکے. مطلب کیا مورل آف دا اسٹوری؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کو دکھ بھی رہا. جیسے سورہ کہف میں جو 4 سٹوریز ہے، بظاہر ہمیں کیا دکھ رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض ایسے سچویشن دیتا ہے ہماری لائف میں جو ہمیں دکھتا ہے غلط، لیکن وہ صحیح ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہونے والا ہے. تو ہر سچویشن میں ہمیں الحمدللہ کہنا ہے. یہ مومن کی عجیب نشانی ہے. تکلیف آ رہی تو شکر ادا کر رہا، مصیبت آ رہی شکر ادا کر رہا، خوشی مل رہی شکر ادا کر رہا. یہ کیسا حالت ہے اس کی؟ مطلب مومن ہر حالت میں الحمدللہ کہنے والا ہوتا ہے. تو یہ سچویشن ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابھی تو لکھا نہیں گیا نا، ابھی سائن نہیں ہوئے، تو پھر آپ کیوں لے کے جا رہے؟ نہیں، یہ ہم نہیں مانتے، اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا تو پھر یہ صلح ختم ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش بیٹھنا پڑا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے، جب یہ ہو رہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہوں میں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. تو کیا وہ مشرک نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اس میں کیا شبہ ہے، کیا شک ہے، وہ تو مشرک ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو پھر ہم اتنے دین میں اتنی ذلت کیوں برداشت کریں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اتنی ذلت کیوں برداشت کریں؟ مطلب ہمیں بعض دفعہ ذلیل کرتے لوگ، وہ ذلت ہمارے لیے فائدہ ہے. انشاءاللہ اس کے مورلز آگے پڑھیں گے.
کتنے زبردست اس کے فائدے نکلے ہیں، کتنے زبردست اس کا رزلٹ نکلا ہے۔ بعض ذلت ہوتی ہی ہے، لوگ مطلب ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے رہتے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے جھٹکنا، جیسے آستین پہ دھول لگ گئی تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے جھٹک دیتے نا، اس کو جھٹکنا ہے، آگے بڑھنا۔ ایسے چیزوں میں ہم اگر اس میں کان لگائیں گے، اس نے کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا، ہمارا جو ٹارگیٹ ہے اس سے ہم ہٹ جاتے، روٹ چینج ہو جاتا۔ ٹارگیٹ ریچ ہونے کے لیے ان کانٹوں پر بھی چلنا پڑتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک صحابی کا واقعہ ہو گیا۔ پھر ہوا ایک اور صحابی۔ اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، بیچ میں جو ہوا انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ مدینہ چلے گئے، مدینہ جانے کے بعد ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ دوڑتے ہوئے مدینہ آ گئے۔ تو مدینہ آ گئے تو ان کے پیچھے 2 لوگ آ گئے کہ اس کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے کے چلے جاؤ۔ تو وہ لے کے جا رہے تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک کو پتھر مار کر انہوں نے قتل کر دیا، ایک کو بہت پیٹا۔ تو پھر وہ بھاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دوڑتے ہوئے، اور اس نے کہا کہ یہ ایسا کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائے، میرے ساتھ خاموشی سے آئے مکہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ہو گئی، آپ نے تو مجھے واپس کر دیا نا، اب میں جو کروں اس کے ساتھ وہ میرا کام، ٹھیک ہے، آپ تو بری الذمہ ہو گئے مجھے واپس کر کے۔ تو اب یہ وہاں سے دوڑے، سمندر کے ساحل میں گئے، اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے قریش کا جو قافلہ آتا تھا ان پہ پتھراؤ کرتے تھے، ان کا لوٹ مار کرتے تھے، ان کا سارا مال لوٹتے تھے، اور مطلب ان کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا۔ جب یہ بات پتہ چلی تو مکے میں جو قید کر کے رکھے گئے تھے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ کر ان کے پاس جا کے بسنے لگے، ایک گروپ بن گیا، کیونکہ اب مدینہ نہیں جا سکتے، صلح ہوئی تھی، نہ مکے میں رہ سکتے، مکے والے تو ستا رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہاں پر ایک گروپ بنانا شروع کر دیا۔ اب یہ ایسا لشکر بن گیا ان کا کہ آئے گئے سب کے ناک میں دم کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ تو مکے والوں کو یہ کہنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے، ہم ان سے عاجز آ گئے، آپ ان کو امن دے کر مدینہ بلا لیں، ان سے ہماری جان چھڑائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا، یعنی ابو جندل کو جب لے کے جا رہے تھے تو ایک لگ رہا تھا نا سچویشن کہ واٹ از دس، کیا یہ مطلب ہم تو کیوں اتنا ذلت برداشت کریں، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آ کر کہا، یہاں پہ دیکھیں پوائنٹ ٹو بی نوٹ، ایک تو جو یعنی اس کی جیت دیکھیں، صلح کی جیت جو ہمیں دکھ رہی تھی پہلے کہ جیت نہیں ہے، ہار ہے بڑی، لیکن یہ بڑی جیت تھی۔ کیسے؟ مکے والوں ان کے خلاف بات تھی کہ یہ شرط بھی انہوں نے رکھا تھا نا، جو ہمارے پاس آ گیا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، جو آپ کے پاس ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو ان کی عزت پہ بات آنے والی، حرف آنے والی یہ کنڈیشن تھی۔ تو اس کنڈیشن کو انہوں نے اپنے منہ سے آ کر کہا کہ ہمیں ان سے جان چھڑاؤ، یہ انہوں نے ہمارے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، ان کو آپ امن میں بلا لو، اپنے پاس بلا لو۔ جس منہ سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ صلح کر رہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم توڑ رہے، اس بات کو ہم توڑ رہے، آپ ان کو اپنے پاس بلائیں۔ تو یہ بڑی فتح ہوئی نا، بڑی فتح ہوئی، ان کی شرط سے باز آ کے انہوں نے اپنی نفس پہ اپنی عزت پہ یہ کر کے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو یہ صلح حدیبیہ کی ایک بڑی فتح تھی۔ ایک اور فتح تھی صلح کی جو جیت ہے، اس کے مورلز میں بتا رہی ہوں۔ جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک جو انہوں نے کہا، اس کا بھی رزلٹ کیا نکلا؟ تب تک یعنی جب تک یہ جنگیں ہو رہی تھی 6 ایئرز تک مسلمانوں کا سارا طاقت، ساری صلاحیت اس کس میں جاری تھی کہ مطلب کہاں سے کون حملہ کرے گا، کس طریقے سے ہم اپنی اس چھوٹی سی ریاست کو بچا کے رکھیں مدینے کی، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، تھوڑے سے جو مسلمان ہیں ان کو کیسے بچا کے رکھیں، ان کا سارا مال، صلاحیت اسی سوچ میں جاری تھی۔ اب جب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی تو اس سے ایک مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی کہ اب مسلمان جنگوں کا ڈر چھوڑ کر دین کی دعوت آگے بڑھائیں۔ دین مطلب چپے چپے میں اب ان کی صلاحیتیں، مال سب کس میں ہو رہی تھی؟ دین کی اشاعت میں ہو رہی تھی۔ تو یہ بھی بڑی کامیابی ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے۔ تو
ٹریٹی ہیلپ اسلام ٹو فلورش ان عربک پیننسلا. تو سارے عرب میں اب اسلام کا ڈنکا بجانے کے لیے صحابہ کرام نکلے اور دین پھیلانے لگے. یہ بھی ایک فائدہ ہو گیا. پھر اس کی صلح کی تیسری جیت یہ تھی، یعنی بہت سی چیزوں کا جو اصل صحابہ کرام اس ٹائم پہ بہت غصے میں تھے نا، یہ کیا مطلب ہم کیوں اتنی ذلت برداشت کریں، یہ کیا چیز ہے. جیسے ہی یہ ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جب آئے وہاں پر، انہوں نے ناک میں دم کر دیا. پھر صحابہ کو بھی سمجھ آنے لگی کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بڑی حکمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اسی لیے کہا حکیم حکمتوں والا. اللہ جو فیصلہ کرتا ہے نا بیسٹ ہوتا ہے ہمارے لیے، بیسٹ ہوتا ہے. اگر اللہ ہمیں مصیبتوں میں ڈالتا ہے تو وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے، اس پہ ہمیں الحمدللہ کہنا ہے. یہ ایمان کا جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ خوشی دے رہا تو وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے. تو ہم اپنے اس ناقص العقل سے سوچنے لگتے ارے ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا نہیں ہونا تھا، یہ کیوں ہوا تھا، ایسا ہوتا تو اچھا تھا، ویسا ہوتا تو اچھا تھا، انہیں وہاں نہیں جاتا تو مرتا نہیں تھا، انہیں یہاں آتا تو خوش رہتا تھا. یہ جو باتیں ہیں یہ مسلمان، یہ مومن نہیں کرنا. جو بھی یعنی لائف ویوز کی طرح ہے نا، ویوز، کبھی مشکل بھی آتی، کبھی خوشی بھی ہوتی. مشکل آ رہے تو اپنے آپ کو اتنا ڈپریشن میں لے کے چلے جا رہے، خوشی آ رہے تو آپ ایسے باہر ہو کے پاگل بن جا رہے. یہ نہیں ہے. مسلمان سٹیبل ہوتا ہے، ویوز میں بھی سٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ویوز پہ کوئی پتا اگر گر گیا تو ویوز کے حساب سے چلتا ہے نا. ویو اوپر چلے گئی تو پتا اچھلتا تو نہیں ہے نا جیسے ہم اچھلتے ہیں، تو ویو پہ چلتا ہے پتا. مومن ویسے ہوتا ہے، ویو پہ ہوتا ہے، وہ استقامت ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن تو ہوں گی، تو کبھی اپ آ رہا ہے کبھی ڈاؤن آ رہا ہے، تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے ہر سچویشن کو. ٹھیک ہے. تو اس لیے بتائے کہ مومن کا ہر فیلنگس سٹیبل ہوتی ہے. محبت بھی اتنا ٹوٹ کے نہیں کرتا ہے، اتنا ٹوٹ کے محبت اللہ اور رسول سے کرنا چاہیے. باقی کسی سے بھی ٹوٹ کے محبت نہیں، ٹوٹ کے نفرت نہیں، ٹوٹ کے غصہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. سٹیبل ایک بیلنس رکھا ہے اسلام نے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو صحابہ کرام کو یہ سمجھ میں آنے لگ گیا کہ اس کی کیا حکمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست فیصلہ کیا ہے. تو یہ بات ایک ہوگی. اچھا، یہ ایک اور جو جیت ہوئی تھی، جو قریش کے تھے، مشرکین جو تھے، وہ مسلمانوں کی اینٹی مینس دیٹ دس از ون گروپ، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. مدینہ ایز اے اسلامک اسٹیٹ اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. مسلمان ون آف دا گروپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر جگہ دیکھے حبشہ گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے کہا ہمارے بھگوڑے بھاگ کے آ گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہیں وہ بھاگ کے آئے، نہیں، ہمارے بھگوڑے ہیں. جہاں پہ بھی جاتے تھے ہمارے بعض بھاگے ہوئے غلام ہیں، بھگوڑے ہیں، وہ ہے، یہ ہے کر کے انہوں نے ایسے مخاطب کیا. ٹھیک ہے. لیکن اس صلح سے بات یہ پتہ چلی، انہوں نے جو صلح لکھی، مطلب دے ایکسیپٹ دیٹ دا مدینہ از اے اسلامک اسٹیٹ، اور مسلمانوں کا ایک گروپ ہے، ان کی اینٹی کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ گروپ ہے، یہ گروپ ہے، اس وجہ سے ہم نے صلح کیا. صلح تو ایک گروپس میں ہی ہوتی نا، چلتے پھرتے کوئی انسان تو صلح نہیں کر لیتا چلو ٹھیک ہے ہم نہیں لڑیں گے، نہیں، ویسا ایک گروپس ہوتا ہے جو یہ کرتے. تو انہوں نے ان کی اینٹی، ان کے گروپ کو مانا، اور اسلامک اسٹیٹ مدینہ کو انہوں نے مانا. یہ بات سارے عرب میں پھیل گئی کہ ہاں مسلمان بھی ایک قوم ہے، ایک گروپ ہے، اور ان سارے عرب نے ان کی اینٹی کو تسلیم کیا. اچھا، ورنہ پہلے یہ کیا تھے، صحابہ کرام کو جیسے بگوڑے بول رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ریبل انہوں نے کر رہے تھے، باغی، نعوذ باللہ، ایسے اپنے دین سے بھاگا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی بہرحال ہٹ گئی اس ٹریٹی سے. تو بہرحال کئی سارے باتیں سامنے آئی، کئی سارے مسئلے حل ہوئے، اور کئی ساری فتوحات ہوئی تھی، مسلمانوں کا ایک غلبہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینوں کے اندر خیبر کو فتح کیا. اب ایسے فتح کرتے گئے، لوگوں کو خطوط بھیجتے گئے، یہ چیز شروع ہو گئی تھی جب جنگ ختم ہو گیا تھا. تو اب پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا جانور قربان کرو اور اپنے سر منڈوا دو، پھر احرام سے باہر آ جاؤ.
تو صحابہ کرام کوئی بھی تیار نہیں ہوئے, کوئی بھی اٹھ ہی نہیں رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے, کوئی بھی سن ہی نہیں رہے تھے بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اپنے خیمے میں گئے, ان کی جو زوجہ تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کہا کہ ایسا ایسا ہے, میرے صحابہ میری بات نہیں مان رہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ خاموش رہیں, آپ اپنی جانور قربان کریں, آپ اپنے سر کا حلف کروائیں, پھر اب کچھ بھی مت بولیں, خاموشی سے احرام سے باہر آ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. صحابہ نے دیکھا, فوراً ایک کے بعد ایک اٹھے اور سب نے قربانی دینا اور حلف کرنا اور احرام نکالنا شروع کر دیے. مورل آف دا سٹوری, بیوی ایسی ہونی چاہیے, خاص کر جو دین کے معاملات میں اگر شوہر نکلتا ہے اس کو سپورٹ کرے, اس کو پیچھے نہ کھینچے. دین کے کاموں میں پیچھے کھینچنے والی بیوی نہیں ہونا. اور یہ تمام ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فل ٹو سپورٹ کرتے تھے دین کے کاموں میں. اور دیکھیں حکمت بھری مشورے دیتے تھے کہ آپ ایسا کریں کام ہو جائے گا. مطلب بیوی کو ایک حکمت والی ہونی چاہیے, مشورہ دینے والی ہونا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, سپورٹ ملتا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ ملتا ہے, اور سب پورا گھر مل کے دین کی خدمت کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ پتہ چلا. اچھا یہاں پہ ایک مورل آف دا سٹوری دیکھیں. صحابہ کرام نہیں اٹھ رہے تھے نا کوئی بھی حلف کروانے, قربانی دینے کے لیے. یہ ہوا کیوں؟ کیونکہ جب انسان کوئی غم دکھ اپنے اوپر طاری کرتا ہے نا, تو اس کا ایمان کا لیول ڈراپ ہو جاتا ہے, نیچے چلے جاتا ہے. جب وہ ڈراپ ہوتا ہے تو پھر اطاعت رسول, اطیع اللہ اطیع الرسول میں پھر مطلب استقامت نہیں ہوتا, ڈگمگاتا ہے وہاں پر. صحابہ کرام غم میں تھے نا, یہ کیسے, اتنی ہماری بے عزتی. تو وہ ان کا غصہ تھا, اور یہ غم میں تھے, تو غم ان کا ایمان کے لیول کو نیچے کر دیا. ایک سوچنے والی بات. تو جب ہم بھی کوئی دنیا میں ویو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ویوز دیے ہیں, ویو پہ ہمیں اس پتے کی طرح فلوٹ ہوتے چلے جانا آگے, ٹھیک ہے. لیکن وہ ویو آ گیا, ہم اچھل گئے, نیچے چلے گیا پانی, ہم نیچے دب گئے. یہ کیا ہوتا ہے, ہمارے ایمان کو نیچے کرتا ہے, ایمان کے لیول کو ڈراپ کرنے والی چیز ہے. تو کوئی بھی غم طاری مت کرو. کوئی دنیا میں نقصان ہو رہا ہے, کسی کی جان بھی جا رہی ہے, کوئی نقصان ہو رہا ہے, بڑے سے بڑا نقصان ہو رہا ہے, گھاٹا ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے. گو وتھ فلو, ٹھیک ہے. آپ کا ٹارگٹ, آپ کا ڈیسٹینیشن جنت ہونا چاہیے. یہ ویوز تو آتے رہیں گے, یہ ہمیں اصل بات سمجھ آنا, تو ہم کنٹرول میں رہتے, استقامت رہتے. تو غم اتنی بڑی بلا ہے کہ انسان کے لیول, ایمان کے لیول کو کمزور کر دیتی ہے. تو غم کو طاری ہونے نہ دے. جب غم طاری ہو جائے گا تو انسان کئی ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اپنے آپ سے وہ ہٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال بات یہ ہے. نیکسٹ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ مدینہ تشریف لے گئے. جب مدینہ جا رہے تھے تو ذبحان یا پھر قرى الغمین, یہ ایک مقام کا نام آتا ہے, وہاں پر یہ صورت نازل ہوئی تھی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, گرینڈ وکٹری, ٹھیک ہے. تو اس صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے گرینڈ وکٹری کے نام سے یاد کیا, فتح المبین. یہاں سے مسلمانوں کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن گیا ہسٹری آف اسلام میں. تو اس کا ذکر اس صورت میں آنے والا ہے, جو کہ 29 آیتوں پر مشتمل سورہ فتح ہے. اس سے ہمارا ایمان کا جذبہ بڑھے, ایمان ہمارا بڑھے, اور اطاعت رسول, اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا جذبہ ہمارے اندر بڑھے. اور کیونکہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول نہیں ہے تو پھر جنت بھی ملنا بہت مشکل ہے. تو اس بات کی سمجھ ہمیں آ جانا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو جو بھی ہم نے سنا ہے, سمجھا ہے, اس پر عمل کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے, جوش عطا فرمائے, اور ہماری زندگی اللہ کی اطاعت میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.